بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اسرائیلی حکومت نے پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے ہونے والی خلاف ورزیوں پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ یہ رد عمل اس موقع پر کیا گیا ہے کہ جب تحریک انصاف کے بڑی تعداد میں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ بظاہر تو اسرائیل کے نمائندے نے جنیوا میں انسانی حقوق کی کونسل میں عمران خان کا تو نام نہیں لیا، ان کی جماعت کا نام تو نہیں، ذکر تو نہیں آیا، لیکن انہوں نے پچھلے 1 سال کے دوران ہونے والی کارروائیوں کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں شمار کیا۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کریں اور اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، پاکستان میں ایک مضبوط طبقہ موجود ہے جو تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پر یہودی نواز سیاستدان ہونے کا الزام لگاتا رہا۔ یہ تو بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ان کی اہلیہ جمائمہ نے جب ان سے شادی کی تو ایک یہودی باپ کی بیٹی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا یا نہیں، یا قبول کیا تو اس پر قائم رہی ہے کہ نہیں، یہ تو دوسری بات ہے، لیکن عمران خان کے بچے قاسم اور دوسرے جو بیٹے ہیں صاحبزادے سلیمان، یہ اپنے نانا کے گھر میں پل رہے ہیں۔ بہرحال ان کے لیے تو شاید کوئی یہ غیر معمولی بات نہ ہو، لیکن پاکستانیوں کے لیے ضرور غیر معمولی بات ہے کہ ایک پاکستانی مسلمان کے بچے یہودیوں کے خاندان میں پل رہے ہوں، انہیں کس قدر اسلام کے وہ قریب آنے دیتے ہوں گے۔ لیکن یہ معاملہ بھی پولیٹیکل طور پر عمران خان کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا۔ اگر عمران خان سیاست میں نہ ہوتے تو شاید کوئی اس کا ذکر بھی نہ کرتے۔ عمران خان اس بات کو کوئی ڈیفینڈ بھی زیادہ نہیں کرتے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ اس کی سپورٹ کرتا رہا ہے۔ اس معاملے میں اس بات کی وہ کہتا رہا ہے کہ عمران خان یہودی لابی کی سپورٹ سے پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں، اور انہی کی سپورٹ سے وہ آگے بھی اس ملک کو لے جانا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑے مخالف تو جناب مولانا فضل الرحمان ہیں، اور وہ بڑے زوردار لہجے میں اور بڑے مضبوط لہجے میں یہ بات کہتے رہے ہیں کہ عمران خان یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ اس کا کبھی وہ کوئی جواب بھی دیتے یا کچھ کرتے، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد نے جو کچھ ان کے بارے میں کہا، اور پھر جیسا کہ سابق وزیر خارجہ جو جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں وزیر خارجہ تھے، جناب عبدالستار، انہوں نے مجھ سے کہا، مجھے خود بتایا ایک ملاقات میں، کہ جنرل صاحبزادہ یعقوب نے انہیں بتایا تھا کہ اس وقت جو امریکی
مشیر ہیں جو اس وقت تھے، اس وقت زمانے میں بہت نامی گرامی مشیر، ان کا نام اس وقت میرے ذہن سے اتر ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہینری کسنجر نے کہا ان کو کہ عمران خان ہمارا چیپ ہے، آپ ان کا لک آفٹر کریں. ہینری کسنجر کی بات تو بڑی عام ہے، لوگوں کو پتہ ہے. پھر ڈاکٹر اسرار احمد تو اپنی تقاریر میں مسلسل یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی لابی کی آشیرواد پر پاکستان کی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں. پھر حکیم سعید نے لکھا، اپنی کتاب میں لکھا، یہ چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. چلیں، ہمیں اس سے کوئی اتنی غرض نہیں ہے، لیکن جب ایک ایسا شخص جو پاکستان کی سیاست میں سرگرم ہو اور وہ ملک کا وزیر اعظم بھی رہا ہو اور پھر ایک بار پھر وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس کے بارے میں جب اسرائیل نام نہیں لیا، میں اب بھی کہتا ہوں انہوں نے کوئی عمران خان کا نام تو نہیں لیا، لیکن جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں یا ان کے حامی باہر دنیا میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، تو یہ اس پہ اسرائیل کا رد عمل کمال ہے. دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک جس نے فلسطینیوں کی زندگیاں حرام کر دی، جنہیں فلسطین پہ قبضہ کر لیا ہے، اور وہ بھی یورپی ممالک کی سپورٹ سے جو قبضہ کیا ہے. عربوں کے دل میں ایک ناجائز ریاست بنی ہے جس کا نام ہے اسرائیل. اس اسرائیل کی طرف سے پاکستان کے اس طرح کی فضول قسم کی تبصرے ہوں. پاکستان کی وزارت خارجہ، حکومت نے، وزیر اعظم نے، سب نے اس پہ شدید رد عمل کا اظہار کر دیا ہے. یہی کرنا چاہیے، لیکن یہ سوال پاکستانیوں کے لیے بھی سوچنے کا ہے کہ اسرائیل کیوں عمران خان کی حمایت میں باہر نکل آیا. ہو سکتا ہے لوگوں کہیں گے جی کہاں اسرائیل کا نام لیا عمران خان کا. نہیں، انوائرمنٹ صورتحال دیکھیں کس میں وہ بیان آ رہا ہے. اس کا عمران خان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا. عمران خان کو تو چاہیے وہ اس بات کی مذمت کرے، اسرائیل کی مذمت کرے کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے اور نہ اس طرح کے کوئی بیانات جاری کرے. لیکن عمران خان کی حکومت میں تو پاکستان کو یہ مشورے دیے جاتے رہے، پاکستان کی حکومت میں یہ باتیں ہوتی رہی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، کہ جب کہ بہت سے ملکوں نے تسلیم کر لیا ہے تو پاکستان کے تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے. عمران خان کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ قائد اعظم نے اسرائیل کو ایک حرامی ریاست کہا تھا، ناجائز ریاست کہا تھا. یہ فلسطین کی وہاں حکومت بننی چاہیے، سارے اسرائیل پر فلسطین کی حکومت قائم ہونی چاہیے. اور بالآخر اللہ کرے گا ایک دن آئے گا کہ دنیا جہاں سے یہودیوں کو جو آباد کیا گیا ہے اسرائیل میں، وہاں یقیناً یہودیوں کی حکومت ختم ہوگی اور وہاں پر ایک بار پھر فلسطین کے مسلمانوں کی حکومت ہوگی. چلیے، بہرحال ہمارا خان صاحب کو تو مشورہ یہ ہے کہ وہ لعنت بھیجیں ان یہودی لابیز پر جو ان کو سپورٹ کر کے ان کو مزید مشکلات میں مبتلا کر رہے ہیں. نہیں تو پھر آپ ایکسیپٹ کر لیں خان صاحب، جہاں ان کے بچے بھی یہودیوں کے پاس پڑھیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، تو وہاں ان کے لیے یہودیوں کی حمایت بھی ان کے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہوگی. بہرحال خان صاحب، اسرائیل نے آپ کے لیے کوئی اچھا نہیں کیا. اسرائیل نے آپ کے بارے میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کو تقویت دی ہے. شکریہ.